بہار کی آمد کا خوبصورت تہوار، بسنت کی واپسی کی نوید۔ بسنت پاکستان اور برِ صغیر کا ایک رنگا رنگ ثقافتی تہوار ہے جو بہار کے آغاز کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار روایتی طور پر فروری کے مہینے میں بہار کی آمد، خوشگوار ہوا اور کھلتے پھولوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بسنت کا سب سے نمایاں اور دلچسپ حصہ پتنگ بازی ہے، جو ہر عمر کے افراد کے لیے ایک دلچسپ مشغلہ سمجھا جاتا ہے۔ پتنگوں کے رنگ برنگے میلے آسمان کو خوبصورتی سے بھر دیتے ہیں۔ بچے اور بڑے گلیوں، چھتوں اور کھلی جگہوں میں جمع ہو کر پتنگیں اڑاتے ہیں۔ پتنگوں کا کاٹنا اور بو کاٹا کی صدائیں اس تہوار کا حسن دوبالا کر دیتی ہیں۔ روایتی کھانے جیسے کہ پکوڑے، سموسے، مٹھائیاں اور خصوصی پکوان اس موقع پر گھروں میں تیار کیے جاتے ہیں، جو مہمان نوازی اور خوشیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ بسنت نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ سماجی میل جول کو بھی فروغ دیتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں اور بہار کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ یہ تہوار ثقافتی طور پر ہماری روایات، رنگوں اور خوشیوں کی علامت ہے، تاہم حالیہ برسوں میں حفاظتی خدشات اور ممنوع دھاتی ڈور کی وجہ سے بسنت پر کئی مقامات میں پابندی بھی عائد کی جاتی رہی ہے۔ اس کے باوجود ایک محفوظ اور ذمہ دارانہ طریقے سے اگر یہ تہوار منایا جائے تو یہ معاشرتی ہم آہنگی اور خوشیوں کو بڑھا سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ بسنت بہار کی نوید، خوشی، رنگ اور میل جول کا خوبصورت تہوار ہے جو ہماری ثقافت کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ بسنت یا بسنت پنچمی کی تاریخ بہت قدیم ہے اور اس کی جڑیں برِ صغیر کی قدیم تہذیبوں تک جاتی ہیں۔ اس تہوار کا آغاز کب ہوا، اس کی کوئی ایک حتمی تاریخ موجود نہیں، لیکن تاریخ دانوں کے مطابق یہ ہزاروں سال پرانا تہوار ہے۔ قدیم ہندو روایات کے مطابق ویدک دور تقریباً 1500 کاف میم 500 کاف میم۔ بسنت کا تعلق قدیم ویدک تہذیب سے ملتا ہے، جہاں وسنت پنچمی بہار کے آغاز پر منایا جاتا تھا۔ یہ تہوار دیوی سرسوتی کے احترام میں بھی منایا جاتا تھا، لیکن اس کی اصل بنیاد بہار کے موسم کی آمد تھی۔ پتنگ بازی بسنت کا حصہ ابتدا میں نہیں تھی۔ پتنگیں چین اور ایران سے برِ صغیر میں آئی اور مغلیہ دور سن 1526-1857 میں پتنگ بازی کو غیر معمولی مقبولیت ملی۔ بادشاہ ہمایوں اور شاہ عالم ثانی پتنگ بازی کے شوقین تھے۔ لاہوری بسنت 18ویں اور 19ویں صدی میں مقبول ہوئی۔ لاہور میں بسنت بہار کے استقبال کی رسم کے طور پر منایا جانے لگا، پھر وقت کے ساتھ یہ پتنگ بازی کے تہوار میں تبدیل ہو گیا۔ 19ویں صدی میں لاہور کی بسنت دنیا بھر میں مشہور ہو چکی تھی۔ اندرون لاہور قدیم حویلیاں، شاہی قلعہ اور شالامار باغ کے اطراف میں بسنت میلے لگتے تھے۔ 20ویں صدی میں بسنت ایک بڑے تہوار کی صورت اختیار کر گئی۔ سن 1950-1990 کے درمیان بسنت لاہور کی ثقافت کی علامت بن گئی۔ سن 2000 کی دہائی میں یہ ایک بین الاقوامی ایونٹ بن چکا تھا، جہاں بیرون ملک سے لوگ لاہور کی بسنت دیکھنے آتے تھے۔ اس تہوار کا اصل آغاز ویدک دور میں بہار کی آمد کا جشن تقریباً 3000 سال پرانا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے علاوہ بسنت بنیادی طور پر ان ممالک میں منائی جاتی ہے جہاں ہندو یا برِ صغیری ثقافت موجود ہے، کیونکہ یہ تہوار اصل میں بہار کے آغاز کا جشن ہے۔ پاکستان، بھارت کے علاوہ مندرجہ ذیل ممالک میں بھی بسنت منائی جاتی ہے۔ نیپال میں وسنت پنچمی ایک مذہبی اور موسمی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن تعلیمی اداروں میں سرسوتی پوجا ہوتی ہے، لوگ پیلے کپڑے پہنتے ہیں اور بہار کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بسنت پنچمی بہت مقبول ہے۔ ڈھاکہ میں لوگ زرد لباس پہنتے ہیں، میلوں اور ثقافتی پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے اور شہروں میں بسنتی رنگ نمایاں نظر آتے ہیں۔ سری لنکا میں ہندو برادری سرسوتی پوجا اور بسنت پنچمی مناتے ہیں۔ ان کے علاوہ جن ممالک میں جنوبی ایشیا کمیونٹی بڑی تعداد میں ہے، وہاں بھی بسنت منائی جاتی ہے۔
امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، UAE، ملیشیا اور سنگاپور، ان تمام ممالک میں یہ تہوار مذہبی یا ثقافتی کمیونٹیز کے تحت منایا جاتا ہے۔ خاص طور پر مندروں اور کلچرل سینٹرز میں پتنگ بازی کی بسنت بنیادی طور پر پاکستان اور بھارت کے مخصوص شہروں ہی کی روایت ہے۔ باقی ممالک میں بسنت زیادہ تر سرسوتی پوجا اور بہار کے آغاز کے طور پر منایا جاتا ہے، نہ کہ بسنت بازی والے انداز میں۔ پاکستان میں بسنت کے تہوار پر پابندی 2005 اور 2007 کے درمیان لگائی گئی تھی، اور اس کا مقصد عوامی تحفظ اور حادثات کو روکنا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلی بار 25 اکتوبر سن 2025 کو بسنت کے دوران پتنگ بازی، پتنگوں کے دھاگے، خاص طور پر شیشے یا دھات سے بنائی گئی ڈور کی تیاری، خرید و فروخت پر پابندی عائد کی تھی۔ اس کا سبب بار بار ہونے والے حادثات میں انسانی جانوں کے ضیاع اور زخمی ہونا تھا، جن میں کئی افراد جاں بحق ہو چکے تھے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اس کے بعد 27 فروری سن 2007 کو حکومت پنجاب نے سرکاری طور پر بسنت اور پتنگ بازی پر پابندی نافذ کی۔ یہ پابندی پورے صوبے میں نافذ رہی کیونکہ پتنگ بازی کے دوران استعمال ہونے والے تیز دھاتی ڈور موٹر سائیکل سواروں، پیدل چلنے والوں اور عوام کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے تھے۔ پابندی کے باوجود ہر سال بہت سے مقامات پر لوگ چھتوں پر پتنگ بازی کرتے رہے، لیکن سرکاری طور پر بسنت منانے پر پابندی برقرار رہی۔ 2025 میں پنجاب حکومت نے نئے قوانین کے تحت بسنت اور پتنگ بازی کو محدود اور زیادہ محفوظ طریقے سے منانے کی منظوری دے دی ہے، جس سے پرانی پابندی کو جزوی طور پر ختم یا تبدیل کیا گیا ہے۔ نئے قانون میں بعض حفاظتی اصول شامل کیے گئے ہیں۔ بسنت پر پابندی ختم ہونے سے پنجاب کے شہریوں، خاص طور پر لاہوریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ بسنت کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے ہیں۔ 20 برس پہلے ختم ہونے والا یہ تہوار ایک بار پھر اپنی بھرپور رکنائیوں کے ساتھ لاہور میں منایا جائے گا۔ اس 20 برس کے دوران پیدا ہونے والے بچے پہلی بار لاہور کے آسمان کو پتنگوں سے بھرا ہوا دیکھیں گے، جس کی داستانیں وہ اپنے والدین سے سنتے رہے تھے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور لاہور کی یہ رونقیں ہمیشہ برقرار رہیں۔ لاہور کو اس کے روایتی رنگ دینے اور بسنت کے تہوار کو بحال کرنے کے لیے ہم حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔